نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جری اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ لوگ لنڈے کے جو دانشور ہوتے ہیں، جو صحافی ہوتے ہیں اور جو اپنے تئیں مذہبی پیشوا اور رہنما بنے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنا فیم لینے کے لیے جماعت احمدیہ کا نام استعمال کرتے ہیں۔ پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے، بلکہ اس کی وجہ اگر دیکھی اور سمجھی جائے اور صاف طور پہ دیکھا جائے تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ دال روٹی، گھر کی سبزی دال روٹی چل سکے، بچوں کا کوئی بہترین ذریعہ معاش جو ہے وہ بن سکے، اس کے علاوہ اور تو کوئی وجہ سامنے آتی نہیں ہے۔ کیونکہ جماعت احمدیہ کی مخالفت کی ہی اس لیے پاکستان میں جاتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سراہیں اور لوگ خوش ہوں، اور خوش ہو کہ وہ ہمیں کچھ پیسے دیں یا چینل جو ہے وہ بڑا تیزی سے گرو ہو اور وہ ایڈورٹائز ہو اور پھر اس کے پیسے ہمیں ملیں، اور یہی ہمارے مقصد ہے۔ اس کے علاوہ اور تو کوئی مقصد نہیں ہے، وگرنہ مخالفت کرنا یا مخالف ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن مخالفت میں اس قدر اندھا ہو جانا کہ جھوٹے الزامات اور جھوٹی باتیں اور منفی پروپیگنڈے شروع کر دینا اور حقیقت حال سے بالکل منہ موڑ لینا، یہ جو ہے منافقت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وگرنہ ہم بھی مخالف ہیں اپنے غیر احمدیوں کے، ہم بھی مخالفت کرتے ہیں، ہم بھی مخالف ہیں، لیکن ہماری مخالفت یا ہم مخالف جو ہیں وہ قرآن و سنت سے دلائل و براہین سامنے رکھ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو یہ بیان کرتے ہیں وہ قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، یہ ہم مخالفت کر رہے ہیں، یہ ہم مخالف ہیں۔ لیکن اس مخالفت سے یا مخالف ہونے سے یہ مراد تو نہیں کہ ہم ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگائیں، جھوٹے پروپیگنڈے کریں، منفی پروپیگنڈے کریں، جھوٹی باتیں بیان کر دیں اور منفی پروپیگنڈے شروع کر دیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مخالف ہونا یا مخالفت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مخالفت میں گالیاں، بدتمیزی، بد زبانی اور بد کلامی شروع کر دینا یہ جو ہے وہ درست طریقہ نہیں ہے، اور یہی مخالفین احمدیت کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک لنڈے کا جو دانشور ہے یہ کیا بات بیان کر رہا ہے آپ کے سامنے دوستو، یہ اسکرین موجود ہے، لکھا ہوا جی قادیانی نیٹ ورک کی جانب سے مجھے ابھی واٹس ایپ کال پر سنگین اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں، یہ ان کا وہم ہے کہ میں ان سے ڈر جاؤں گا، فتنہ قادیانیت کا تعاقب ہمیشہ جاری رہے گا انشاءاللہ ڈاکٹر حسن رانا۔ اب یہ وہ یقین کریں کہ منافق ہے اور رئیس المنافقین کا شاگرد ہے۔ رئیس المنافقین آپ جانتے ہیں کہ کون ہے، وہ خالد متین، اس کا یہ شاگرد ہے، روحانی فرزند ہے، اور اس کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ مغلظات بکتا ہے اور جھوٹے پروپیگنڈے جماعت احمدیہ کے خلاف کرتا ہے اور لوگوں کو تیار کر کے جماعت احمدیہ کے خلاف بیانات ریکارڈ کروا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ اب یہ اس نے جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کی طرف بات منسوخ کیا کہ احمدی مسلمان جو ہیں وہ مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، حالانکہ دنیا اس بات کو بخوبی جانتی ہے کہ قتل کی دھمکیاں کسے ملتی ہیں، مارنے کی دھمکیاں کسے ملتی ہیں، جماعت احمدیہ کے ہر فرد کو ملتی ہیں۔ جو بندہ بھی سوشل میڈیا پر تبلیغ کرتا ہے اس کو قتل کی دھمکیاں، قتل کے فتوے، مارنے کی دھمکیاں ملتی ہیں، آئے روز مل رہی ہوتی ہیں، مجھے بھی مل رہی ہیں، اور جو احمدی سوشل میڈیا پہ تبلیغ کرتے ہیں ان کو یہ دھمکیاں مل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جو غیر احمدی ہیں ان کو بخوبی پتہ ہے کہ نہ ان کو کوئی دھمکی ملتی ہے، نہ ان کو کوئی اس طرح کا بیان ملتا ہے، بلکہ ان کے اپنے لوگ ان کے مخالف ہوتے ہیں اور وہ جماعت احمدیہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ جناب احمدی حضرات ہیں جو ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ حالانکہ پاکستانی قانون میں آپ جانتے ہیں کہ احمدی مسلمان تبلیغ نہیں کر سکتے، احمدی مسلمان خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، احمدی مسلمان خود کو اسلام کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، احمدی مسلمان شاعر اسلام کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان لوگوں نے پاکستان میں مذہبی منافرت پھیلا کے جماعت احمدیہ کے خلاف قتل کے فتوے نکالے ہوئے ہیں، اور قتل کی دھمکیاں جماعت احمدیہ کے افراد کو ملتی ہیں اور آئے روز ملتی ہیں، اور یہ وہ اٹھا کے دھمکیاں اپنے کھاتے میں ڈال کے کہتے ہیں جی احمدی جو حضرات ہیں وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جھوٹ کے بھی پاؤں جو ہیں وہ نہیں ہوتے، وہ جب بولتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بھی اس انداز سے بولو کہ سچ لگنے لگ پڑے، یعنی اتنے وہ تمتراک سے اور اتنے یقین کریں کہ وثوق سے یہ بولتے ہیں کہ ان کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ یار میں ساتھ ہی بول رہا ہوں، اور میں نے یہ بات حقیقت پر مبنی کی ہے۔ وگرنہ جماعت احمدیہ کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ کسی کو دھمکیاں دے یا کسی کو قتل کی دھمکیاں دے۔ ہم تو کہتے ہیں شوق سے کریں، مخالفت کرنی ہے، اگر آپ نے غیبت بھی کرنی ہے، اگر آپ نے منافقت بھی کرنی ہے تو شوق سے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن خدا تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، وہ آپ کا کام ہے، آپ کا اپنا فعل ہے، آپ کا اپنا کام ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں اس کو کیا آپ نے جواب دینا ہے، اور خدا کے یہاں آپ کیا منہ لے کے جائیں گے۔ ہمیں کوئی سے جو ہے وہ سروکار نہیں، ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ایسی باتیں کر کے جماعت احمدیہ کے کھاتے میں ڈالنا
یہ منافقت ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ بھی اس نے کام کیا صرف فیم لینے کے لیے، لوگوں کی سمپتی لینے کے لیے کہ بھائی جان مینوں جڑی دھمکیاں لب رہی ہیں برائے مہربانی مینوں دعا دیو، میرے واسطے دعا کرو تو میرے تھوڑے کو چندہ پیسے دیو تاکہ میں پاکستان تو تھوڑے جے کو باہر نکل سکاں، یا میں یورپ یا کتے پاسے نکل کے کوئی اسالم مسلم کر لواں۔ تے اس گلوں بھائیو میرے تے بڑی جان تے خطرے نے، میں جان دے لالے پے گئے نے۔ یہ ان لوگوں کا ہتھ کنڈا ہے اور یہ ان لوگوں کا کام ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ وہ بندہ ہے جو یقین کریں کہ اپنے پروگرامز کرتا ہی اس لیے ہے کہ ان پروگرامز میں جھوٹ، منفی پروپیگنڈا، جھوٹے خبریں، جھوٹے الزامات کی بوچھاڑ کر سکے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جیسے اور لنڈے کے دانشوروں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ احمدی مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی وہ آباد ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔